قیامت کے دن اللہ الجبار القہار کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جماعت المسلمین کا احیاء کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ کہ وہ تمام لوگ کہ جو مسالک اور مذاہب کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو تقسیم کر لیا ہے، محلوں کی بنیاد کے اوپر عمارتیں اور کئی عمارتیں وجود کے اندر آئی ہیں، ان تمام مسالک اور ان تمام مذاہب اور ان تمام کی تمام بغل بچہ پارٹیاں جو ہیں، انہوں نے اسلام کو کمزور کیا ہے۔ ہم اس بات کے لیے اٹھے ہیں کہ اللہ کے دین کو اس کی اصل صورت کے اندر لوگوں کو روشناس کرائیں۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ رکھتے ہیں، ایک طرف تو تلوار لے کر دشمنوں کے ساتھ رقص کر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے مولوی حضرات ان کے لیے بددعائیں کر رہے ہیں۔ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں چلے گا۔ یہ تعصب اور یہ رنگ و نسل اور قومیت کا تعصب جب تک باقی رہے گا کبھی بھی اسلام اور اہل اسلام تقویت حاصل نہیں کر سکتے۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ نصف صدی سے ہماری دہلیز کے اوپر دنیا کی دو بڑی طاقتیں زیر ہو چکی ہیں، شکست کھا چکی ہیں۔ ہم جس جگہ ہیں یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، یہاں وہ لوگ بستے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر ایک ہونا جانتے ہیں، جو اپنی اختلافات کی قربانیاں دے کر، اپنے رنگ و نسل کی قربانیاں دے کر، اپنی زبانوں کی قربانیاں دے کر، اپنے مسلکوں کی قربانیاں دے کر اتحاد اور لا الہ الا اللہ کے جھنڈے کے نیچے ایک ہونا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ایسی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی امن وجود کے اندر آئے۔ یہ گزشتہ نصف صدی سے ہمارے ملک میں اور ہمارے پڑوسی ملک میں جو دہشت گردی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک نہ ہو سکے۔ اس کے بعد جو رشیا کی جو ریاستیں ہیں اور اس کے بعد جو اسلامی ممالک ہیں، وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک بلاک بن جائے۔ آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے، آپ ادھر ادھر نہ دیکھیے، آپ یہ سمجھیے کہ جس چیز کو آپ لے کر اٹھے ہیں یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر امت ایک ہو سکتی ہے۔ لوگوں کے پاس ایسا کوئی پیغام نہیں ہے، لوگ جی رہے ہیں اپنے رنگ و نسل کے اندر، اپنے مسلک اور مذہب کے اندر۔ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان تمام بتوں کو پاش کر دیا ہے۔ اس کی قدر و قیمت کو جانیے، اپنے آپ کی اہمیت کو جانیے۔ یہ اہمیت اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے نعمت عظمیٰ جماعت المسلمین کی صورت کے اندر روشناس کرائی ہے، اور یہ فتنوں کے وقت کے اندر لزوم جماعت در حقیقت رحمت ہے۔ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب، جماعت رحمت ہے اور افتراق جو ہے وہ فرقہ بندی عذاب ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے کہ وہ تمام لوگ کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں محض مسلم نام پر جمع ہو۔ یہ جو رنگ و نسل کی یہ جو برانڈ بنائے ہوئے انہوں نے جو شخصیات کی طرف آپ کو لے جاتے ہیں، چاہے وہ محمدی ہو، چاہے وہ احمدی ہو، چاہے وہ سلفی ہو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اس طرح کے برانڈ نہیں رکھتے تھے۔ حالانکہ اب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی انبیاء کے حوالے سے وہ اپنے آپ کو کہہ سکتے تھے کہ ہم سلفی ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو سلفی یا محمدی نہیں کہا، انہوں نے آپ کو مسلم کہا، اس لیے کہ مسلم کا تعلق اللہ سے جوڑتا ہے۔ غیر اللہ سے اگر آپ اپنی نسبتوں کو جوڑیں گے تو کبھی بھی اللہ رب العالمین سے نہ آپ کا تعلق جڑے گا اور نہ آپ اہل اسلام کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے، آپ وہ لوگ ہیں جو اہل اسلام کے نظم و نسق کو ایک کر سکتے ہیں، ان کے دفاعی طاقتوں کو بھی ایک کر سکتے ہیں اور ان کی اپنی خارجہ پالیسیوں کو بھی ایک کر سکتے ہیں اور ایک نظم کے ساتھ ان کو لے کر چل سکتے ہیں۔ بصورت دیگر دنیا کے اندر جتنی بھی قوتیں موجود ہیں وہ سب کی سب رنگ و نسل اور تعصب اور قومیتوں کی بنیاد کے اوپر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سوچنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔